अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना, ना शुक्री न करना। तो सबसे पहले मैं उस परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने फिरने के लिए टांगें अता की, और उसने मुझे अनगिनत नेमतें अता की हैं। तो सबसे पहले उस रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूँ। तो आज मैं इस मौजू पर आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा। गेटिंग मोर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विद थैंक्स। इसमें एक तो मैं सबसे पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, उसके बाद एक क्विक ओवरव्यू इन डिफरेंट रिलीजन्स के दूसरे मज़हब क्या कहते हैं, और तीसरा ये कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हाउ टू डू इट, कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम एक इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इस वक्त दो भाइयों की हुकूमत है इस दुनिया के ऊपर। इस वक्त दो भाइयों की हुकूमत है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। छोटे भाई के अख्तियारात बड़े महदूद हैं, वो हमारे आपस में तल्लकात बनाने के लिए काम करता है, और जो बड़ा भाई है उसके अख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, वो दुनिया की हर चीज़ आपको दिला सकता है। और वो दो भाई जो हैं, पहले भाई का नाम है थैंक्स और दूसरे भाई का नाम है ग्रेटिट्यूड। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो मीनिंग के लिहाज से दोनों के एक ही मानी नज़र आएंगे आपको, लेकिन इस सेशन के लिए आप इस तरह इस मीनिंग को कर लें कि जो थैंक्स है ये आपस में जो हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स उसके लिए हो गया, और ग्रेटिट्यूड जो है वो इसलिए कि हम जिसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो अल्लाह के शुक्र के लिए हमने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जैसे मर्ज़ी आप मीनिंग देते रहिएगा, लेकिन इस सेशन के लिए ये मीनिंग हो गए। पहले हम थैंक्स के ऊपर चलते हैं। आप में से मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सब लोगों ने लाहौर रेलवे स्टेशन ज़रूर देखा होगा। उसका प्लेटफॉर्म नंबर 4, आजकल पता नहीं क्या हालात हैं, वो नीचे से दरवाज़ा है और सीधा बंदा उसके ऊपर चला जाता है। वहाँ पर एक आदमी ज़मीन पर चादर बिछाकर बड़ा कमज़ोर दुबला पतला पेंसिलें बेच रहा था। एक मुसाफिर आया उधर से, उसको कोई पेंसिल चाहिए थी। जो ही उसने पेंसिल के बारे में पूछा, उधर गाड़ी का विसल हो गया। अब उसको जल्दी थी, उसने ऐसे जल्दी से सारी उसकी पेंसिलें उठाई और एक अच्छी खासी रकम वहाँ पर फेंक कर और गाड़ी पर सवार हो गया। अब जब इसने देखा कि ये मेरी पेंसिलों की कीमत से 1000 गुना ज़्यादा कीमत है, और फिर उसके अंदर एहसास पैदा हुआ। उसके बाद इस नौजवान ने अक्सर प्लेटफार्म पर आया करता कि मैं उस मुसाफिर को तलाश करने के लिए, काफ़ी अरसा गुजर गया लेकिन वो ना उसको मिला, और यूँ करते करते साल हाँ साल गुजर गए, लेकिन वो अक्सर आया करता था रेलवे स्टेशन पर। एक दिन इत्तफाक ऐसा हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मुसाफिर आ रहा था और ये भी इत्तफाक से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ये भागा भागा उसके पास गया, कहता है जी मैं आपको अरसाए दराज से तलाश कर रहा था, मेरी खुशकिस्मती है कि आप मिल गए हैं। और वो मुसाफिर क्या कहता है, कहता भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। लेकिन उस वक्त ये वेल सूटेड बूटेड था, इसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया हुआ था। कहता है मेहरबानी करके मेरी बात तो सुन लें आप। अब जब उसे कहने लगा कि आज से कई बरस पहले की बात है, मैं पेंसिलें बेच रहा था और आपने पेंसिलें उठा ली और आपने इतने पैसे फेंके कि आपका वो शफ़क़त वाला रवैया, वो मोहब्बत वाला रवैया जिसने मुझे सेल्फ़ रिस्पेक्ट दी और मेरे यकीन को बदल दिया, और मैंने उसी घड़ी अपने आप को बदलने का फ़ैसला कर लिया। और मैं पिछले 10 साल से आपको सिर्फ़ इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मैं
آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے میرے ساتھ کس قدر اچھا رویہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے صحیح شکریہ ادا کرنا کہ دل کی گہرائیوں سے۔ اگر میں روٹین کی لائف میں سے آپ کو ایک مثال دوں، آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، آپ کا وہ غیر معمولی کام کر دیتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، تو کیا محسوس کرے گا؟ وہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان اچھا ہی محسوس کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس دیکھیں سچویشن، کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا کام کر دیتے ہیں، ایون کہ آؤٹ آف دا وے کام کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے سر نیچے کر کے چلا جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم پھر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور تھرڈ ٹائم پھر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر بیڈ فیلنگ ہوگی۔ آپ کہیں گے یار کتنا کم ظرف کمینہ آدمی ہے کہ 2 لفظ شکریہ کے یہ وہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو شکریہ کس قدر امپورٹنٹ ہے ہمارے اپنے تعلقات بنانے کے لیے۔ تو شکریہ کیا ہوا؟ کسی ایسے شخص کے لیے خلوص سے اچھے احساسات ہونا جس نے آپ کی مدد کی ہو یا کوئی چیز آپ کو دی ہو، لیکن یہاں پہ جو اہم عنصر ہے وہ خلوص کا ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ نہیں ہے تو اس کو ہم نے پیدا کرنا ہے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں، یہی رب کریم نے ہمیں اختیار بھی دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شکریہ نے کیا رول ادا کیا؟ شکریہ جو ہے یہ ایک پل کا کام کرتا ہے 2 لوگوں کے درمیان تعلق بنانے کے لیے۔ کس قدر امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن ایک اور بھی جو میرے دیکھنے میں آیا ہے، ہم ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کیٹیگری بنا لیتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے بڑوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اپنے سبارڈینیٹ کا، اپنے جونیئر کا ہم کہتے ہیں، یا اپنے بچوں کا ہم کہتے ہیں انہیں کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ یہ دیکھیے گا ارد گرد ماحول میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں چھوٹے کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس کا شکریہ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کا شکریہ کریں گے، ادا کریں گے، تو آپ اس کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ تو ہمیں رول ماڈل بننا ہے، اور آپ کبھی چھوٹوں کا شکریہ ادا کر کے دیکھیں۔ میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اپنی پرسنل لائف، بلکہ آج ہی کی بات ہے۔ میں نے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے، شیشہ کھولا، میری ہمیشہ عادت ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، السلام علیکم۔ اس کے بعد اس نے چابی لی ہے اور اس نے پٹرول ڈالا ہے اور آ کے دیا ہے، تو میں نے شکریہ ادا کرنا ہے اس کا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی گاڑی میری پٹرول پمپ کے دور ہی کھڑی ہے، اور جو ہی میں قریب پہنچتا ہوں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے سلام کر دوں۔ میں تو نہیں جانتا اس کو۔ اپنے آفس آیا ہوں، آگے رکشے والا کھڑا ہے، میں نے ہارن دیا، اس نے پیچھے کر دیا، گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں اس کے پاس ہوتا ہوں، یار آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پیچھے کر دیا۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اس کے فیشل ایکسپریشن نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے پاس جیسے کہ چہرہ بدل رہا ہوتا ہے، رنگ بدل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی ایک میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شکریہ ہم سب کے درمیان شکریہ کا جو لفظ ہے کس قدر یوز ہو رہا ہے۔ اگر آپ مغرب میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں تو 2 لفظ بڑے کامن استعمال ہوتے ہیں، تھینک یو، سوری، تھینک یو، سوری، تھینک یو، سوری۔ ہمارے ہاں کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے چھوٹا بھائی، اور چھوٹے بھائی کے یہ اختیارات ہوئے کہ ہمارے تعلقات کو آپس میں یہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جس قدر شدت سے استعمال کریں گے اسی قدر زندگی میں تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ذرا دیکھیے گا ریلیشن شپ کیا بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو نکال دیں اور صرف وہی کرتے جائیں تو پھر وہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ کرنا بھی لازم ہے، بھئی حدیث بھی کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا کرنا ضروری ہے، اور یہ ادھر جانے کے لیے ہمارا راستہ آسان کر دیتا ہے، استوار کر دیتا ہے۔
تو کس قدر امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری زندگیوں میں یہ نہیں ایڈ تو اس کو ایڈ کر لینا چاہیے. تو پھر ہمیشہ اپنے ارد گرد ماحول میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے. یہ میری رائے ہے, اختیار آپ کے پاس ہے. اور کرنے کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے کہ جس بندے نے آپ کے فیور کی ہے آپ ریئلائز کریں, آپ کے اندر وہ احساس ہونا چاہیے کہ واقعی اس نے میرے ساتھ فیور کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی کیا فائدے پہنچے ہیں, کیوں آپ نے یعنی اس نے آپ کے لیے کیا بینیفٹ دیا آپ کو. اور پھر say the word thanks. لیکن جب آپ نے شکریہ کا لفظ ادا کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ فیلنگ کو نوٹ کر لیجئے گا کہ ڈو یو ہیو اے فیلنگ کہ واقعی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں بنے گی. یہ فیلنگ ہے جو ہمارے اندر ریلیشن شپ بنانے کے لیے رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. تو پہلا